السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میری کہانی کا ٹائٹل ہے حجاب۔ میرے آفس میں ایک لڑکی کام کرتی تھی۔ وہ ہر وقت حجاب میں رہتی تھی، چاہے گرمی ہو یا سردی۔ میں نے کبھی اسے بغیر حجاب کے نہیں دیکھا، اور پارٹیوں میں تو وہ شرکت ہی نہیں کرتی تھی۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے 5 سال گزر چکے تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس سے مخاطب ہو۔ میں آنر ہوتے ہوئے بھی کم سے کم اس سے مخاطب ہوتا تھا، بلا وجہ اس سے مخاطب نہ ہوتا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ آخر اس لڑکی کے حجاب کرنے کا راز کیا ہے، کیوں نہ اس سے پوچھا جائے۔ تو میں نے اسے بلایا اور پوچھا کہ آپ حجاب کیوں کرتی ہیں؟ تو وہ چپ ہو گئی۔ میں نے دوبارہ سوال کیا کہ اگر آپ حجاب اتار کر آفس نہ آئیں، آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ آپ کا کیا فیصلہ ہے، مجھے بتا دیں۔ تو وہ بولی، سر، آپ چاہیں تو مجھے نکال سکتے ہیں، لیکن یہاں کام کرنا میری مجبوری ہے، کیونکہ میرے کام کرنے سے ہی میں اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ تو میں نے پوچھا، آپ کی کیا مجبوری ہے؟ آپ مجھے بتائیں، شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ پھر وہ بولی، میرا نام ہینا ہے۔ میں پہلے بہت ماڈرن ہوا کرتی تھی۔ یونیورسٹی میں تو میری ڈریسنگ سینس کی وجہ سے میں بہت مشہور تھی، اور میں بہت بولڈ بھی تھی۔ ہماری یونیورسٹی میں ایک بدماش لڑکا بھی پڑھتا تھا جو میرا سینئر تھا۔ وہ بار بار مجھے چھیڑتا اور تنگ کرتا۔ اس نے مجھے پرپوز کیا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا۔ میرے 1000 بار منع کرنے کے باوجود وہ نہ مانا، تو میں نے سب کے سامنے ایک دن اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ مار دیا۔ اس وقت وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا اور دوبارہ کبھی یونیورسٹی میں نظر نہ آیا۔ پھر میری شادی ہو گئی اور 4 سال گزر گئے۔ پھر ایک دن ہمارے گھر میں کچھ ڈاکو آ گئے۔ انہوں نے میرے ہسبینڈ پر فائرنگ کی اور ایک گولی میرے ہسبینڈ کے پیر میں جا لگی، جس کی وجہ سے ان کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ انہیں زیادہ نقصان نہ پہنچا۔ پھر میں شاپنگ کر کے واپس آ رہی تھی تو میرے پیچھے کچھ گنڈے لگ گئے، اور ان میں وہ لڑکا بھی شامل تھا جسے میں نے تھپڑ مارا تھا۔ میں بھاگنے لگی، مجھے کچھ ہوش نہ تھا کہ کہاں جا رہی ہوں۔ میں نے گلی میں ایک دروازہ کھلا دیکھا تو اندر چلی گئی اور اندر جا کر ساری بات بتا دی۔ ان لڑکوں نے دروازہ کھلا دیکھا تو دروازے پر آئے اور تلاشی کا پوچھا، تو گھر والوں نے کہا، ہم سید ہیں، اس لیے آپ ہمارے چہرے نہیں دیکھ سکتے، اگر آپ چاہے تو گھر کی تلاشی لے لیں۔ انہوں نے مجھے بھی ایک چادر دے دی جو میں نے اوڑھ لی، اور وہ لڑکے تلاشی کر کے وہاں سے چلے گئے۔ تو ان عورتوں نے مجھے ایک برقع دیا اور کہا، یہ پہن لو، اس سے وہ آپ کو پہچان نہیں پائیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، یہ میراث زہرا ہے، ہمیں ہر وقت عبایا پہننا چاہیے تاکہ اس طرح کے شیاطین اور بری نظروں سے محفوظ رہ سکیں۔ میں نے اپنے شوہر کو کال کی کہ ہم دوسرے شہر جا رہے ہیں، اور ہم لاہور سے کراچی شفٹ ہو گئے، اور تب سے میں نے حجاب کرنا شروع کر دیا، کیونکہ مشکل وقت میں اس حجاب کی وجہ سے ہی میں بچ پائی، اور اس کی اہمیت کو میں سمجھ گئی تھی۔ اس کی کہانی سن کر میں آبیدہ ہو گیا، اور میں نے اس وقت سوچ لیا کہ میں اپنی بیٹی کو بھی حجاب پہناؤں گا۔ آخر میں ایک میسیج دینا چاہوں گی اپنے ویورز کو کہ حجاب پہننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم بیکورڈ، ان پڑھ یا جاہل ہیں، بلکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے اوپر پڑنے والی ہر بری نظر سے خود کو محفوظ رکھیں۔ سب سے بڑھ کر یہ ہماری شہزادی حضرت بی بی فاطمہ، جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، ان سے معیوب ہے۔ جب انہوں نے اسے برا نہیں سمجھا تو پھر ہم کیوں سمجھے؟ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا، اور اسے شیئر لازمی کیجیے گا۔